اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حر کی جان نثاری کا واقعہ۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمرہ میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی سیمیاب وار بے قراری اس کو ایک جگہ نہ ٹھہرنے دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہ بناتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا کہ اے برادر، آپ مشہور جنگ آزما اور دلاور و شجاع ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا ہی مارکا نہیں، بارہا جنگ کے خونی مناظر آپ کے نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت سے دیو پیکر آپ کے خون آشام تلوار سے پیوند خاک ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ حر نے کہا کہ اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، فرماتے ہیں کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے؟ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں سرخ روئی پائے۔ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں، دل بے تاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا کہ شاہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پہلی جرات سے چشم پوشی فرمائیں تو عجب نہیں۔ کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کے ارادہ سے چل پڑو۔ گھوڑا دوڑایا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیاز مندوں کے طریقہ پر رکاب تھامی اور عرض کیا اے ابن سعد، اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرزند بطول، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا۔ اپنی اس جسارت و مبادرت پر نادم ہوں، شرمندگی اور خجالت نظر نہیں اٹھانے دیتی۔ آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت باندھی تو حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے کیا بعید کہ عفو جرم فرمائیں اور غلامان با اخلاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کی سرپرستی، سر پر دست مبارک رکھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ مستجاب، عذر خواہ محروم نہیں جاتے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ شاد باش
کہ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ اور اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ گھوڑا چمکا، صف ادا پر پہنچا۔ گھوڑا چمکا کر صف ادا پر پہنچا۔ ہور کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ ہور نے دولت سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا، اور حرص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا۔ اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور باغ اٹھا کر گھوڑا دوڑایا، اور عمر بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلہ کے لیے جاتا ہے۔ جب میدان میں پہنچا، بھائی سے کہنے لگا، بھائی تو میرے لیے خضر راہ ہو گیا، اور مجھے تو نے سخت ترین مہلکہ سے نجات دلائی۔ میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آدائے بدکیش اس واقعہ سے نہایت حیرانی ہوئی ان کو۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ گھبرا اٹھا اور اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے اس کے لیے بھیجا اور کہا کہ رفق مدارات کے ساتھ سمجھا بہکا کر ہور کو اپنے موافق کرنے کی کوشش کرے اور اپنی چال بازی اور فریب کاری انتہا کو پہنچا دے۔ پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ شخص چلا اور ہور سے آ کر کہنے لگا، اے ہور، تیری عقل و دنائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال دنائی کی۔ کس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا، جن کے ساتھ نان خشک کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔ ہور نے کہا، اے بے عقل ناصح، تجھے اپنے نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کے موہوم آرام کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اس گلستان رسالت پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ رضائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا، اے ہر، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ ہر نے کہا، اے کم ہمت، اس حوصلہ پر لعنت۔ اب تو ناصح بد باطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی ہر پر اثر نہیں کر سکتی۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہے، اور اس کا سینہ آل رسول علیہ السلام کی ولا سے مملو ہے۔ کوئی مکر و فریب اس پر نہ چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر ہر کے سینے پر کھینچ مارا۔ ہر نے زخم کھا کر ایک نیزہ کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اور زین سے اٹھا کر زمین پر ٹپک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بارگی ہر پر دوڑ پڑے۔ ہر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا اور ہر نے اس کا تعاقب کیا، قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا، وہ سینے سے نکل گیا۔ اب ہر نے لشکر ابن سعد کے میمنہ پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو ہر کی جنگ ہنر کا اعتراف کرنا پڑا، ہر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا، اور وہ جان باز صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہور کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانوں مبارک پر رکھ کر اپنے پاک دامن سے اس کے چہرہ کا غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رمق جان باقی تھی، ابر زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبو ہر کے دامن میں پہنچی، مشام جا معطر ہو گیا، آنکھیں کھول دیں، دیکھا کہ ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہے، اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتا ہوں، فردوس بری کو روانہ ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔